ہم تو کہیں گے تھینک یو انڈیا، بڑی زبردست ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں، آصف بشیر ہے ان کا نام، اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں گے تھینک یو انڈیا. کیا نہ صرف انسانیت کی بہترین مثال ہے کہ obviously ایک انسانیت جو ہے وہ تو یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. 26 جنوری 2025 کو منعقد ہونے والی تقریب میں ایک معزز انڈین سول ایوارڈ کے لیے بھی مدعو کیا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ان کے ہی ایک شاعری نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک بڑا اچھا کام کیا آپ کے شاعری نے، آپ کی سرکار کو خبر تک نہیں تھی، بھارت سرکار نے اس کو ایوارڈ سے بھی سمانت کرنے کے لیے اناؤنس کر دیا. لیکن ایک گڈ جسچر ہے انڈیا کی جانب سے جو ان کو سول ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا. اسی کارنامے پر بھارتی حکومت نے انہیں جیون رکشک ایوارڈ سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ پاکستانی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس کو آنر کیا جاتا، لیکن پتہ ہی چل رہا ہے میرے پاس جو پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے، کہ اب پتہ چلا ہے، آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے. تو بڑی حیرت کی اور شرم کی بات ہے کہ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، جس کو ہم فارن آفس بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے حج ڈائریکٹریٹ کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہے سعودی عربیہ میں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جیون رکشک ایوارڈ بھارت کی جانب سے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو کسی حادثے کی صورت میں جانیں بچاتے ہیں. تو اس سے پھر ہمارے جو حکمران طبقے تھے وہ بھی نیند سے بیدار ہوئے، ان کی آنکھ کھلی. کین یو امیجن پاکستان کا ایک بندہ جو کہ اب حاصل کرے گا انڈیا کا دی ہائیسٹ سول ایوارڈ. نمسکار دوستو، بھارت سرکار اس سال 26 جنوری پر ایک پاکستانی ناگرک کو بھی جیون رکشک پرسکار دینے جا رہی ہے. پاک ناگرک آصف بشیر کی حج 2024 کے دوران مانوتا اور بہادری دیکھتے ہوئے 44 لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ پرسکار دیا جا رہا ہے. جیسے ہی بھارت نے آصف بشیر کو اس پرسکار کے لیے آمنترت کیا، پاکستان میں کھلبلی مچ گئی. پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے گھٹنا کے سمبند میں ودیش کاریالے اور دھارمک معاملوں کے منترالیہ سے وسترت جانچ رپورٹ مانگی ہے. دراصل پچھلے سال تیز گرمی کے کارن سعودی عرب کے مینا میں بھیڑ بڑھنے سے حج کرنے گئے کئی حاجیوں کی طبیعت بگڑ گئی تھی. آصف نے بے ہوش ہو چکے کئی یاتریوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ٹرین تک پہنچایا اور ان کے لیے جیون رکشک دوائیاں بھی پہنچائیں. آصف کے اس بہادری بھرے کام کے کارن 44 لوگوں کی جان بچ گئی تھی، جس میں 24 بھارتیہ بھی شامل تھے. بھارت سرکار نے نہ صرف ان کی اس اسادھارن مانو سیوا کو مانیتا دی ہے بلکہ انہیں 26 جنوری 2025 کو پرسکار دینے کے لیے بھارت آمنترت بھی کیا ہے. اب پاکستانی میڈیا اس بات کی چرچا کر رہا ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہمارے پاکستانی ناگرک کی بہادری کو سراہ رہا ہے، لیکن وہیں ہماری پاکستانی سرکار اپنے ناگرک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اور پاکستان کی عوام بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی سرکار کو بھارت سے کچھ سیکھنا چاہیے. آئیے اسی ٹاپک پر جانتے ہیں پاکستان کی میڈیا کا اس پر کیا کہنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستانی گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے اس کو آنر کیا جاتا، لیکن پتہ ہی چل رہا ہے میرے پاس جو پاکستانی میڈیا سے ہی خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے، کہ اب پتہ چلا ہے، آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں بتاتی ہوں کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ صاحب کون ہے جن کو اتنا بڑا ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. ہم تو کہیں گے تھینک یو انڈیا، بڑی زبردست ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں، آصف بشیر ہے ان کا نام، اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں گے تھینک یو انڈیا. دیکھیں ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی مین نامینیٹڈ فار انڈیاز ٹاپ سول ایوارڈ فار سیونگ 44 لائفز ڈیورنگ حج 2024. سعودی عربیہ میں حج کے دوران کوئی کافی لوگ وہاں پر، آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے وہاں پر واقعات ہوتے ہیں حج کے دوران، آگیں بہت زیادہ لگتی ہیں، آگ بہت لگتی ہے. تو اس میں ایک پاکستانی سٹیزن ایسا نکلا جس نے وہاں پر لوگوں کو میڈیسنز پہنچائیں اور لوگوں کو بچایا. اور جن لوگوں کو اس نے بچایا اس میں انڈین نیشنلز بھی شامل تھے. تو بڑی بات ہے، یعنی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کون سا نیشنل ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ انڈین ہے، وہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے اس وقت اس میں، تو وہ وہاں پر لوگوں کی صرف اس نے جانیں بچائیں، یہ نہیں دیکھا کہ کون کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ obviously ایک انسانیت جو ہے وہ تو یہی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریمارکیبل ایکٹ آف ہیومینٹی اینڈ بریوری ہے، اس کو پاکستانی سٹیزن آصف بشیر کے اس کام کو بھارت کی طرف سے سراہا گیا ہے
کہ اس نے انڈین نیشنلز کی جانیں بچائیں اور اب آصف بشیر کو بلایا جا رہا ہے اور لیٹر بھیج دیا گیا ہے کہ ان کو انڈین سول ایوارڈ دیا جائے گا. اور جب لیٹر وہاں پہ پہنچا ہے اور انہیں یہ پتہ چلا ہے تو پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے دوڑیں لگوا دی سب کی. انہوں نے کہا کیڑا بندہ ہے گا یہ کون ہے اور آپ نے کیوں نہیں بتایا, یہ پتہ کریں. پھر وہاں پہ بھیجا گیا, سعودی عربیہ سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں اس کی ڈیٹیلز پرووائڈ کی جائیں. اور پھر وہاں سے ڈیٹیلز اب وہاں پہ پہنچ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے واقعی اس طرح کا کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتایا نہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون سا بندہ ہے, پتہ کریں. پھر ان کو بتایا گیا اور اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ انڈیکیشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ انڈیا ایوارڈ لینے کے لیے پہنچے اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے اس کو نامینیٹ کر دیا جائے اور ایوارڈ دے دیا جائے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ نامینیٹ کر چکے ہیں, وہ انہوں نے لیڈ لے لیا اس میں, اور یہ انسانیت کا کام ہے. مودی صاحب نے یہ زبردست انسانیت کا کام کیا ہے اور یہ یاد رکھا جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا انڈیا کی طرف سے کسی پاکستانی کو, یا کسی پاکستانی کی طرف سے انڈین کو. ہم آپ کو بتاتے ہیں, رکو ذرا ضرور رکو, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کو پہلے پاکستان کی طرف سے انڈین اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو ایوارڈ مل چکے ہیں. لیکن دیکھیے اس میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اپون لرننگ آف دی انسیڈنٹ, جب انہیں یہ انسیڈنٹ کا پتہ چلا کہ اچھا یہ ہوا ہے, ہیز ڈائریکٹڈ دی فارن آفس اینڈ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز ٹو پرووائڈ اے comprehensive inquiry report regarding the Mina rescue operation. The Prime Minister expressed a strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatimi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a کمال کا مشن انہوں نے اپنے انڈر لے لیا اور سیونگ 44 انڈیویجول 44 لوگوں کی انہوں نے جانیں بچائیں, جس کے اندر انکلوڈنگ 24 انڈین نیشنلز بھی تھے. تو مودی صاحب کی حکومت نے ان 24 انڈین نیشنلز کو, وہ بھارتی جو وہاں پر تھے اور ان کو آصف بشیر نے بچایا, ان کی جانوں کو, ان کو میڈیسن وہاں پر لے جا کر دی, ان کو پانی پرووائڈ کیا. جب وہاں پر ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی تھی تو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. تو اس لیے انہوں نے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کی جانیں بچائیں, ہم آپ کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں. بھئی کین یو امیجن, مجھے بڑی شکایت ہے اس بات پر کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو ایوارڈ ہے نا اس کے بارے میں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹکا ٹوکری ایوارڈ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں میں, مطلب بہت لوگوں نے اس کے اوپر آبجیکشنز کیے, بہت آواز اٹھائی کہ یہ آپ نے پتہ ہی نہیں ہوتا, آپ ایوارڈ دے دیتے ہیں. اور کس کو, سول ایوارڈ جو ہیں دی ہائیسٹ سول ایوارڈز ہوتے ہیں, یہ بڑے ہی اس کو دیں. آپ کو پتہ ہے محمد حنیف جو ہیں انہوں نے اپنا ایوارڈ واپس کر دیا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر جو ایسے انٹیگریٹی جن کے اندر ہوتی ہے وہ پھر کہتے ہیں اچھا, تو جسے کہتے ہیں نا کہ کچرے کی طرح وہ بانٹنا, اس طرح آپ بانٹ دیں. جو آپ کے حق میں بولے, جو بس آپ کی ہاں میں ہاں ملائے, کوئی بھی ہو, ہم کسی ایک اس کی نہیں بات کریں. حکومتی سطح سے لے کر بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہر ایک کے بارے میں اس کو آپ دے دیں. لیکن جو اصل میں ایسا کام کرے اس کو جب انڈیا کی طرف سے ایوارڈ اناؤنس کیا جا رہا ہو اور کیا جائے تو پھر دوڑیں لگ جائیں اور پتہ یہ کیا جائے کہ سر یہ صاحب کون ہیں اور ان کو جو ہے ایوارڈ دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی ان کو دینا چاہیے. تو اب تو آپ کو دینا ہی چاہیے. میں دیکھیں بات صرف اتنی ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کون جیتا کون ہارا.